बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात गए इदारे ने, जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने, कोर कमांडर्स ने इमरान खान साहब की बातों का, उनके किए गए तैनातियों का और उनकी की गई नामजदगियों का, उनके रखे गए मौक़िफ़ का जवाब दिया जी। क्योंकि सब ज़ाहिर बात है, और ये अहम तरीन बात है क्योंकि 8 फरवरी के बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया इतना मानी खेज़ है कि उसके जितने पॉइंट्स, मैं सारे तो नहीं मगर स्पेसिफिक पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इन सारी सूरत हाल को फ़ौज किस तरह देख रही है, इन तैनातियों को, इन तकर्रियों को, इन तकारीर को वो कैसे देख रहे हैं और मानना क्या है। क्योंकि इल्ज़ाम और इल्ज़ामात के जवाब भी दिए कि सबका यही मानना है ना भाई, वो चीफ कमिश्नर किधर गायब हो गया, और इशारे सारे उधर ही जाते हैं ना, पुलिस के पास तो सारे इशारे किसी न किसी इंटेलिजेंस इदारे की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अमूमन ये डाला गया कि जी कुछ इदारों के अंदर से कुछ मिल के इस तरह का काम हो रहा है जिसकी बिना पर ये तमाम जो इलेक्शन है उसके नतायज जो हैं, फिर ये बहुत सी चीज़ें, फॉर्म 45 46, उसके बाद जो कि ये हुक्म पे सब कुछ हो रहा है, एक गालिब इम्कान, तो इसी तरह का चीज़ें बनी हुई है ना पिक्चर। तो उन सब का जवाब दिया सर, और इलेक्शन कमीशन को समझ आई। उसके बाद उसने क्या किया उसकी भी मैंने आपको बतानी है। पूरी की पूरी वेबसाइट ही डाउन कर दी उसने, और इसहाक डार साहब की लॉबी काम नहीं की, उसका बताना है। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम है, उसकी भी कुछ तफसील बतानी। तो चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने ना बहुत ठंडे दिल से, सुकून से सुनना, इमरान खान साहब ने ना इलेक्शन के बाद पैगामात दिए रियासत को, या उन अनासर को जो अपने आप को रियासत कहते हैं, या उन इदारों को जो अपने आप को रियासत कहते हैं। हर जगह पर, कुछ जगह पर बोल कर किया, एहतजाज करके किया, मिलने वालों के ज़रिए पैगाम पहुंचा के किया, फिर असम्बली के इजलासों में किया, बहुत ज़्यादा हर जगह पे एहतजाज किया, कुछ जारहाना पॉलिसियाँ देकर किया। सबसे बड़ी जैसे अली अमीन गंडापुर ले लें, उनको नामजद किया सीएम के पी के, हालांकि नौमीम उनका नाम है ना, सही है गलत है, इट्स अनदर थिंग, मगर उनका नाम है, और वो मफरूर भी रहे, ठीक है। उसके बाद एक और काम, मियां असलम इकबाल को सीएम पंजाब नामजद कर दिया। वो अलहदा बात है कि उन ज़मानत होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ते रहे, फिर दूसरे साहब चेंज हो गए। तो ये एक मैसेज ही है ना इमरान खान साहब की तरफ से कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये भी 9 मई में मुलव्वस नाम है इनका, FIR है इनके ऊपर। तो ये चीज़ थी, और मतलब इमरान खान साहब बाकायदा पैगाम देते रहे कि, और रईसी कसर अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब को सदारत को उम्मीदवार बना दिए। वो तो हैं ही टोटल एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जर्नैलों के खिलाफ बातें और फलाना फलाना फलाना, हलाल हराम, गद्दार शद्दार, वो बहुत कुछ आगे सब चीज़ें कह देते, तो उनको भी बना दिया। और फिर तकरीरें भी असम्बली में ऐसी हुई, और मुकम्मल जारहाना तकरीर थी। तो इमरान खान साहब की इन तमाम इकदामात का ना जवाब दिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने, और इलेक्शन के बाद दिया गया है। तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो मंगल के रोज़ होती है, मैं दूसरा मंगल होता या पहला मंगल होता है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन उसके जो एलामिया वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो अहम है, और उसको आप कहीं से भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उन सब का जवाब दिया जी। और इमरान खान साहब की तमाम चीज़ों को कि आप कह सकते हैं कि ये रद्द अमल आया है, और अहम तरीन है। इसका एलामिया मानी खेज़ इस वजह से कि उसमें कहा गया है कि इंतखाबात के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उस पर रद्द अमल दिया कोर कमांडर्स ने, कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक, यानी पाक फौज अपना बता रही है, इदारा जहाँ फॉरम बता रही है वो अपना बता रही है कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज तर माहौल मुहैया करने पर फॉरम यानी कोर कमांडर्स ने सिविल इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही ये भी कहा है कि पाक अफवाज ने इलेक्शन 2024 के मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया, और इससे ज़्यादा इंतखाबी अमल से पाक फौज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन तमाम इल्ज़ामात जो उस तरफ जा रहे हैं उसका जवाब दिया गया, मगर कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर, सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं।
ٹھیک ہے جی، میڈیا کے خاص سیگمنٹ اس میں پورا جیو لے لیں، اے آر وائی لے لیں، جہاں جہاں جو تجزیہ کار بیٹھا ہے ان تمام کو اس میں شامل کر لیں جی. بدنام کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مذمت ہے. بدقسمتی سے گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے میں مرکوز ہے. یعنی اصل معاملے کی طرف نہیں ہے جی، یہ سب کچھ افواہ گردیزی ہو رہی ہے. یہ جواب ہے پاکستان تحریک انصاف کو. کچھ جی ڈی اے بھی لے لیں، کچھ جماعت اسلامی بھی لے لیں، مگر اس ٹائم جو صحیح سٹانس لے کے کھڑی ہوئی ہے نا، جو اسمبلی میں پنجوں کے بل جو تقریریں کر رہے ہیں، تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جی. فورم نے یعنی کور کمانڈر کانفرنس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے. یعنی ٹریبونلز میں جائیں، ہائی کورٹس کے اندر جائیں، سپریم کورٹ کے اندر جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں، یعنی وہ کیا پیروی کی جائے. مطلب پی ٹی آئی کا جو دھاندلی کا، احتجاج کا، تقاریر کا، سب کا جواب آ گیا جی. یہ وہ باتیں ہیں، اور اس وقت یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے بولا کہ آپ جی ڈی اے کو ڈال دیں بیچ میں، جماعت اسلامی کو ڈال دیں بیچ میں، کچھ اور پارٹی، مولانا صاحب کو بھی بیچ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، مطلب کور کمانڈر جتنے بھی ہیں پاکستان کے سوئے تار میں چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس ٹائم یہ شور و غوغا ہو رہا ہے نا الیکشن اس کے نتائج کے حوالے سے، یہ سب کا سب غلط ہو رہا ہے. کٹ شاٹ یہ چیز ہے. مزید بہت اہم باقاعدہ ایک اور اہم جواب بھی دیا انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے عین مطابق فورم نے یعنی کور کمانڈر کانفرنس نے اعادہ کیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں پر یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں، اور جس طرح بلاول صاحب نے بھی یہی بات قومی اسمبلی میں کی، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو وزیر اعظم نے کہا نا اس عزم کے عین مطابق ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. مطلب بتا دیا کہ 9 مئی والوں کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے جی، اور اس میں مشق شدہ ابہام پھیلایا جا رہا ہے اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں. یہ کہا گیا جی، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں. یعنی سب کچھ بکواس چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. یعنی فوج کور کمانڈر سمجھنے کی یہ تمام کے تمام چیزیں باقاعدہ طور پر پھیلائی گئی ہوئی ہیں، بنائی گئی ہوئی ہیں، اور اس کے منصوبہ ساز، اس کو اشتعال دلانے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے، ان تمام افراد کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو ابھی بھی یہ فوج کا ماننا یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے، مجھے لگتا ہے، اور میں بھی، میرا بھی حساب سے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ فوج کے اس بیانیے پہ نا نئی حکومت کا بھی فوکس اسی بات پہ ہونا ہے. اور قطع نظر کوئی معافی نہیں ہے. اگر علمی امین گنڈا پور کو نااہل کرنا تو نااہل ہو جانا، اس نے ڈی سیٹ ہو جانا ہے اگر اس پہ پروون ہو جائے تو. اب جس کا جو مرضی جس مرضی عہدے پہ ہو جاتا ہے، کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس بیانیے کے بعد کوئی ایسی سوچ ہے. اگر ہونا ہے تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ تو سر ایک جواب آیا. دوسرا میں ذرا آج کے سپریم کورٹ کا بتا دوں، بھٹو کیس ہے جی. آج اس پہ 9 رکنی بینچ ہے، اس نے اپنا فیصلہ، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ بھٹو کی پھانسی صحیح ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، عدالتی قتل تھا نہیں تھا، اصل ذمہ دار کون تھے. بہرحال 13 سال پرانا یہ آصف علی زرداری صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا اپنے سسر کے حوالے سے. تو آج یہ فیصلہ سنایا گیا. دیکھیں آج پیپلز پارٹی کو کون سا بیانیہ ملتا ہے. یہ اہم ترین کیس ہے ادھر. دوسرا اسحاق ڈار صاحب کی جی، اب یقیناً کنفرمیشن ہوگی، میری خبر درست ہوئی، باقاعدہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے جی. مصدق ملک صاحب نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنیں گے. ہاں، ایچ بی ایل کے سابق صدر ہیں جی، اور محمد اورنگزیب صاحب جسٹس رمدے کے بھتیجے بھی اور ان کے داماد بھی ہیں، وہ بھی فی الحال مشیر خزانہ ہوں گے. اس کے بعد ظاہر سینیٹر سنوٹر بنا کے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا. ویسے بھی میں نے بتایا تھا 1 روز پہلے جو اجلاس ہوا تھا نا پرسوں رات کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد،
وہ تھا ہی معیشت پر، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے، پتہ چل رہا تھا. اور خبریں جب چل رہی ہیں نا ذرا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب آخری وقت تک لابنگ ضرور کرتے رہے ہیں. جی ہاں ضرور کرتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے انہوں نے کہلوایا بھی ہے کہ جی وہی وزیر خزانہ کے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو للکارا بھی تھا، فضول میں بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد ہر طرف سے ہماری لکیریں بھی نکلوائی تھیں. تو آئی ایم ایف بھی ان کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرتا، اور اتنا امپیکٹ بھی نہیں آیا ان کی ان باتوں کا نا. تو کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی ان کے ساتھ کام کرنے پر کمفرٹیبل نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ڈار صاحب اب پیچھے بیٹھ کے بہت بڑے بڑے کام ڈالیں گے، جس طرح مفتاح اسماعیل کے خلاف انہوں نے ڈالے تھے. اور یہ چیز ہاں خبر چلائی کہ وزارت خارجہ ان کو ملنے جا رہی ہے، اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. بھائی ایک بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ جذباتی آدمی ہے، ان کے منہ میں جو آئے بل پڑتے ہیں، تجربہ کچھ ہے نہیں. اب تجربہ تو بلاول صاحب کو بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. ہاں فارم 45 47 48 49 کہنا آپ کو پتہ مسائل تو انہوں نے بہت پیدا کر دی. جب اپلوڈ کر دیا پتہ چلا کہ ٹیمپر کیا ہے سارا، الیکشن کمیشن نے اپنے منہ پہ گندگی ملی بلکہ ایک کالک بھی ملی، تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا. تو انہوں نے کہا اب تو اب چیز سامنے کھل گئی. جب سامنے کھل گئی تو الیکشن کمیشن نے رات گئے نا اپنی سائڈ ہی ڈاؤن کر دی. مگر جنہوں نے لوڈ کرنا تھا ڈاؤن لوڈ کر دیے تھے ان سارے فارم 45 کو نا. تو عدالت میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو میرے دوست ایک مثال دیتے ہیں، میں اس کو کرتا ہوں، یہ ویسے ہی ہے ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد سب کو دکھانے کے بعد پتہ چل گیا کہاں کہاں ٹیمپر رزلٹ کہاں کہاں چینج کیے. فارم 45 پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا وہ بالکل صحیح تھا. تو وہ کہتے ہیں نا نانی نے قسم کیتا غلط کیتا، قسم کر کے چھڑ دیتا اور بھی غلط کیتا. مجھے تو ایسے لگا. آپ کو کیا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.